ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا به الإنسان بوالديه وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما जुमला किस्म की बड़ाई किबरियाई बुजुर्गी उस पाक परवरदिगार आलम के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमें और आपको इस रुए ज़मीन के ऊपर वक्ती तौर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है। अल्लाह का बेशुमार दरूद व सलाम नासिल हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा पैगम्बर खुसूसन जनाब अली मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मुहतरम नाज़रीन किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और इस्लामी नौजवान साथियों, जब हम इस ज़मीन के ऊपर हम अपनी जात के ऊपर गौर फिक्र करते हैं कि आखिर इस ज़मीन के ऊपर हमारी ज़ात कैसे वजूद में आई और हम इस ज़मीन के ऊपर कैसे आए, किस तरीके से आए। गौर फिक्र करने के बाद जो है पता चलता है कि एक ज़ात जो खालिक है, जो ज़ात हकीकी है, और दूसरी जात जो है वो जाते मजाजी है। यानी कि उन दोनों
کہ ذریعہ جو حقیقی ذات ہے اللہ رب العالمین کی مہربانی اور توفیق سے، پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو ذریعہ بنایا کہ اس ذریعہ کو ہمیں اور آپ کو والدین کی شکل میں عطا کیا۔ دو ذات ہمیں نظر آتی ہے ہمارے وجود کا، جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ دو ایسی ذات ہیں جو مجازی ہے، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے خالق دو جہاں مالک ارباب نے اس لیے زمین کے اوپر جو ہے بھیجا ہے۔ دو ذات، ایک والد اور والدہ ہے۔ یقینی طور پہ ہمارے وجود کا جو ذریعہ ہمارے والد اور والدہ ہے، ان کا بہت ہی بڑا اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے بعد کسی کا احسان ہمارے اوپر ہے، یقینی طور پہ ہمارے اوپر اپنے والدین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت جو انبیاء کرام کے اوپر نازل کیا، چنانچہ حسب ظروف اور زمانے کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے اندر تبدیلی لائی۔ کسی شریعت کے اندر کچھ احکامات تھے تو کسی شریعت کے اندر ان احکامات کو منسوخ کر کے دوسرے احکامات کو جو اس وقت کے لوگوں کے لیے، لوگوں کے حالات پہ جو سٹ آتا تھا، جو فٹ آتا تھا، وہی احکام یا وہی حکم اللہ رب العالمین نازل کرتا تھا۔ چنانچہ انبیاء سابقہ میں سے ایک نبی جو ہے گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی شریعت کے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر جو ہے والدین کے احسان کو جتلاتے ہوئے اس وقت والوں کے لیے یہ حکم نازل کیا تھا کہ خبردار تم اپنے والدین کو گالی گلوچ نہیں کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ پکڑے جانے پر جو اس وقت کے جو شرعی قانون تھا، تمہارا جو ہے اگر اس طرح کی بدتمیزی سے پیش آئے تو تمہارے اس جرم کی پاداش میں تم قتل کر دیے جاتے۔ ظاہر سی بات یہ بہت ہی سخت ترین قانون اللہ رب العالمین نے جو ہے نازل کیا تھا۔ مصلحتاً ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل جن کو اپنے والدین کے وجود کا احساس نہیں تھا، اپنے وجود کا احساس نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ بدتمیزی سے لوگ پیش آ رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین حسب ظروف لوگوں کے احوال کے مطابق احکام کے اندر جو چینجنگ لاتے رہے۔ گویا کہ یہ حکم تھا تورات کے اندر اہل موسیٰ اور قوم موسیٰ، جو موسیٰ پر جن کا ایمان تھا، نبی سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، عیسیٰ، اور اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں موسیٰ، ان کے اوپر یہ احکام نافذ کیا تھا۔ چونکہ تورات بھی جو ہے آسمانی کتاب بھی قرآن کی طرف جو ہے، تورات بھی جو ہے قرآن یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نازل کردہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے یہ حکم تھا۔ سیم حکم اور سیم قانون والدین کے تعلق سے جو ہے انجیل میں بھی یہی دستور تھا، یہی ملتا تھا۔ اس لیے ہم بنی اسرائیل کے جو قصے ہم دیکھتے ہیں تو صرف والدین کی نافرمانی کرنے سے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے متقی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے اولیاء اللہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے ماننے والے یا اپنے آپ کو ولی کہلانے والے کیوں نہ ہو، لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا قصہ سناتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی شخص تھا، بہت ہی بڑا متقی پرہیزگار بندہ تھا۔ اس کے نیک نامی کا چرچا دور دور تک تھا، سارے لوگ جانتے تھے کہ متقی ہے، اللہ والے ہیں، عابد ہے، نمازی ہے، روزے ہیں۔ اتفاق سے
کی والدہ جو موجود تھی اس وقت، جب وہ آئی اپنی ضرورت کے تحت کسی کام کے اپنے بیٹا کو یہ بلانا چاہتی تھی کہ دیکھتی ہے کہ ہمیشہ میں جب بھی آتی ہوں تو بیٹا ہمیشہ جو ہے نمازی اور مشغول رہتا ہے، وہ غصہ سے آ کر کے بددعا کر دیتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ حالانکہ نیک نامی، عاقل گزار، روزے دار، متقی اور اتنے بڑے متقی کہ ان کے لڑکے کا نام جو ہے دور دور تک لوگ جانتے تھے، پھر بھی بچہ کے عالم میں جو ہے یعنی بڑھاپے میں آدمی ویسے بھی چڑھاپن آ جاتا ہے، اب لوگ جو ہے اس چڑھاپن کو جو ہے یا اس کے احساس کو نہ جانتا ہے، اپنے اس کے احساس کو اپنے دل میں محسوس نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے لگتے ہیں۔ تو جب بھی جو ہے وہ آئی دیکھتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے نماز کے اندر جو ہے ہمیشہ مشغول ہے، کہا کہ ذرا جا تمہیں کسی فاحشہ بدکار عورتوں کا منہ تم کو دکھنا پڑے۔ چنانچہ جو اس زمانے میں اس محلے کے اندر ایک فاحشہ نامی عورت تھی، بدنام خاتون، وہ ہمیشہ اس کو بہلانا چاہتی تھی، پھسلانا چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے عشق میں مبتلا ہو کر کے، میری محبت میں فنا ہو کر کے اور میرے ساتھ جو ہے بدفعلی کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ والے تھے، نمازی تھے، متقی تھے، ان کے ہاتھ کہاں آنے والا ہے۔ وہ بدکار عورت اپنی جنسی خواہشات مٹانے کے لیے کسی چرواہے کے پاس چلی جاتی ہے اور اچانک جو ہے اس چرواہے سے جو ہے اس کے بطن میں نطفہ جو ہے ہو جاتا ہے، جس سے یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ پوچھتا ہے کہ تم ابھی جو تمہارے پاس کوئی نہیں ہے اور تم کو یہ بچہ پیدا ہوا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ وہ بچہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ بچہ جو ہے اس جھوپڑی کے اندر جو عابد ہے، متقی ہے، یہ اسی کا نطفہ ہے۔ لوگ سن کر کے آگ بگولا ہو گئے، کہا کہ تم عابد اور متقی کے لباس میں تم جو ہے ڈھونگی بنے ہوئے ہو اور ہم کو جو ہے تم در پردہ جو ہے اس طرح کے حرکات تم انجام دے ہوئے ہمارے تصور سے باہر ہے۔ لوگ بھڑک گئے اور اتنے ہی میں جوریج کے جو عابد خانہ تھا، عبادت خانہ یعنی مسجد جس میں وہ رہا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، لوگوں نے آن فانن جو ہے اس کو جلا دیا، اس کو نابود کر دیا، پٹائی بھی کر دی۔ آخر اللہ رب العالمین کے سامنے جرائد اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین یہ کیسا امتحان ہے اور یہ کیسی مصیبت ہے جو ہمارے سروں پہ آ کھڑی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے تو تم جواب دینا کہ تم جو ہے اس لڑکا کے پاس جو ہے بھیجنا، اس لڑکا سے جو ہے بلوانا۔ اس کے بعد میں نماز سے فارغ ہو کر کے جب ضرورت سے کہتے ہیں کہ تمہارے کتنے کا آگے نہیں، تم اس لڑکا سے پوچھو۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے قوت گویائی اس بچے کے اندر یہ پیدا کر دی اور بچہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جو ہے فلاں چرواہا ہے جو فلاں جگہ جو ہے جانور چرایا کرتا ہے۔ تو وقتی طور پہ بچے کتنے ہی نیک پارسا متقی کیوں نہ ہو، لیکن والدین اگر یہ دعا کر دے تو فوراً اس کو دعا لگ جاتی ہے اور کسی نہ کسی مصیبت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ والدین کا بہت بڑا احسان ہے بندے کے اوپر۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں چڑھاپے کی وجہ سے اگر آپ کو گالی بھی دیتے، ڈانٹ بھی دے، مصیبت بھی دے، تو آپ کو اپنے اوپر یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا بھی بچپنا جو ہے اسی عالم میں گزرا ہے، جس عالم میں ان کا یہ بڑھاپا گزر چکا ہے۔ ان کو دل میں نہیں لگانا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کے حسن سلوک کے تعلق سے تقریباً تمام دھرم ہیں، لیکن کسی دھرم میں جو ہے والدین کو اتنا اہمیت دیا کہ اس کو اللہ سمجھ بیٹھا، اس کو ایشور سمجھ بیٹھا، یہ غلطی لوگوں نے کیا۔ ورنہ والدین کے آدر میں، والدین کی عزت میں جو ہے وہ کمی نہیں کرتے ہیں، لیکن فرق یہ عقیدے کا فرق ہے۔ اور آج بھی وہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ والدین جو ہے مان سمان ہے یا والدین جو ہے
سے اقرار کرتا ہے تو گویا کہ مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کی تعظیم، والدین کے ادب کا خیال رکھا ہے، یہ چھوڑا نہیں ہے۔ والدین کی تعظیم کس بات میں ہے؟ ان کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کو دیکھ بھال کیا جائے، اس کی فرما برداری کر کے اللہ رب العالمین سے جنت کی لالچ چاہے، جنت مانگ کرے، ان کو ان کی فرما برداری کے ذریعے یہ عبادت ہے۔ لیکن ڈائریکٹ اگر یہ تصور کرنا کہ ہمارے والدین ہمارے بھگوان ہیں یا اللہ ہے، تو یہ سمجھیے کہ والدین کے نافرمانی سے بھی بڑا جرم ہے جو آدمی جو اپنے حقیقی ذات کو، جو اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے والدین کو بھی پیدا کیا ہے، حقیقی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے اور مزاجی ذات میں لطفت ہو کر کے اور ان کی تعظیم میں نہ جانے کیا کیا لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے احکام کے اندر جو ہے چینجنگ لایا، اور اس کے بعد میں جو ہے بت پرست لوگ، بلی پرست لوگ، غیر اللہ پرست لوگوں کے اندر جو ہے عقائد کے اندر جو ہے تبدیلی آ گئی، اور لوگوں نے جو ہے ان کو جو اپنا خدا سمجھ بیٹھا، لوگوں نے اپنا اللہ سمجھ بیٹھا، اور جو نماز چھوڑ کر کے اور اللہ رب العالمین سے بھروسہ چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین سے غیبی مدد مانگنا چھوڑ کر کے، اور صرف جو ہے والدین کی خوش کرنے میں لگا ہوتا ہے، دونوں کے اندر جو ہے کمی۔ ایک وہ آدمی تو جو صرف والدین کی خوش رکھنے میں اپنی زندگی سر کرتا ہے، اور حقیقی جو اللہ رب العالمین ہے اس کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی جو ہے بروز قیامت سزا کا مستحق ہے، اور وہ آدمی بھی جو صرف والدین کی اطاعت کرتا ہے، جو صرف نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور والدین کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، والدین کی اطاعت نہیں کرتا، تو دونوں آدمی جو ہے دوزخی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ، یعنی کہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت، بھکتی اور پرستی اللہ رب العالمین کے ساتھ کرو، اس کے بعد میں تم پورے طور پر موحد ہو جاتے ہو، بن جاتے ہو، اللہ کی شناخت تمہارے دلوں میں آ جاتی ہے، تم اللہ کی معرفت تم حاصل کر لیتے ہو، نمازی بن جاتے ہو، متقی بن جاتے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے نمازی فرض نہیں کیا ہے، روزائی فرض نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو، وہ بھی واجب اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے؟ کیوں اس طرح اتنی بڑی ذمہ داری ایک آدمی کے اوپر سونپی ہے؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا بِهِ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا، یہ فیصلہ سنایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا، کیونکہ والدین میں سے جو خاص کر جو ہے ماں ہے، وہ ماں یعنی کہ تم کو جو ہے بہت ہی مشقت سے تم کو پرورش برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مشقت اٹھا کر کے وہ اپنے پیٹ میں جو ہے رکھتی ہے، اس کے بعد میں جو ہے تم گوشت کا لچڑا ہوتے ہو، دنیا کے اندر آتے ہو، اللہ رب العالمین اس کے خون کو جو ہے دودھ میں تبدیل کر کے تم کو جو غذا پہنچاتا ہے، اب تم ان کے پرورش برداشت میں جو ہے ان کے گود میں تمہاری پرورش برداشت ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے جو ہے حسن سلوک کو جو ہے حکم دیا ہے، فرض کیا ہے، یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ ایک اور واقعہ ہے، اور یہ جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے دنیا کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا، ذرا بتلا دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جا فلاں گاؤں میں جو گوشت کاٹتا ہے اور جو قصاب ہے، جو گوشت کا کاروبار ہے،
وہ تمہارا ساتھی ہے، جنت میں تمہارے ساتھ وہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دکان پہ پہنچتے ہیں اور کہتے کچھ نہیں ہے، پھر دن بھر کا تماشا وہ دیکھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو بیچارہ جو قصاب ہوتا ہے گوشت لے کر کے زنبیل اٹھا کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو گوشت لاتا ہے، گوشت کو خود سے اپنے ہاتھوں سے پکا کر کے اس کے بعد میں جو ہے زنبیل سے جو ہے ایک چوجے کی شکل میں، یعنی جس کو ہم لوگ کبوتر کہتے ہیں، کبوتر کی شکل میں ایک انسان ہو گیا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، اس کو نکالتا ہے، سالن بنا کر کے، گوشت بنا کر کے، اور بڑے پیار سے بڑے لاڈ سے جو ہے بڑھیا کو جو وہ کھلاتا ہے۔ یعنی جب وہ آدمی چلنے لگتا ہے، اس کے یہ کام انجام دینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یاد لیتا، کیا میں آپ کے یہاں مہمان بن سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ چلیے میرے گھر، آپ ہمارے یہاں مہمان بنیے۔ مہمان کی حیثیت سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچے، اور ان کی یہ حرکت انہوں نے دیکھی کہ چوہے کی شکل میں بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ماں ہو گئی تھی۔ جب وہ کھانا کھلاتا ہے اور گوشت اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اپنی ہونٹ کو جو ہے وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ حرکت دیتی ہے، جو کیا بولتی تھی کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ موسیٰ نے کہا کہ تم کھانا کھلائے ہو اور اس کے ہونٹ جو ہلے ہیں، میں سمجھ نہیں پا کہ آخر وہ کیا کہہ رہا ہے، آخر وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ میری ماں ہے اور میرا یہ روز کا یہ معمول ہے، اور جب میں کھانا میں اس کو میں کھلا دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے تو میرے لیے دعا کرتی ہے، اور دعا کون سی دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام کے نتیجے میں میرے بیٹا کو جو موسیٰ کا ساتھی بنانا اس کو چھوڑنا نہیں۔ کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ خوش ہو جا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے جو ہے یزمانی جو مجھے دیا تھا تم میرا ساتھی بنو۔ والدین کا مقام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور ہمیشہ رکھا ہے۔ ہاں، اگر والد مشرک ہو، بدعتی ہو، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے، ان کو آرام سے سمجھانا ہے، لیکن بدعتی والدہ ہو، مشرک والدہ ہو تو ان کی نافرمانی ان چیزوں میں نہیں کرنی ہے جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں خلل آ جائے اور اللہ کی معرفت میں رکاوٹ بن جائے۔ پھر ایسی صورت میں والدین کی بات نہیں چلے گی، بات چلے گی تو اللہ رب العالمین کی بات چلے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا کہا کہ تم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی والدین کی رضامندی چاہتے رہو، اس میں لگ جاؤ، لیکن یاد رکھو والدین کی ہر بات ماننا، لیکن والد یہ کہے، والدہ یہ کہے کہ فلاں بابا فلاں پیر کے پاس تمہاری ڈگری بن جائے گی، تم کو بچہ پیدا ہوگا کہ تو خبردار، اس نافرمانی سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے اگر یہ آدیش دیتا ہے کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ اور اس کے ہاتھ سے سلاؤ، اس کے دیا ہوا تعبیر پہ تم بھروسہ کرو اور اللہ رب العالمین کی جان سے تم منہ موڑ لو۔ تو کہا کہ ایسی صورت میں تین چون کے لیے بہت بڑی نافرمانی کا حکم دیتا ہے جو ناقابل تلافی ہے، باقی جو اور حکم ہو سر آنکھوں پہ، لیکن ان چیزوں کا ایک چیز ہے سر آنکھوں پہ نہیں بلکہ میرے پیر کے جوتی کے نیچے کے برابر، یہ آدیش نہیں ہے اور یہ آدیش ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو ہے ارشاد فرمایا اپنے قرآن کے اندر۔ باقی ہے ان کے جو ہے تعظیم ہے، ادب ہے، ان کو خوش رکھیں۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے والدین کے احکام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو ہے بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور تمہارے والدین کی راضی اللہ کی راضی ہے۔ اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک اور جو ہے بہت سارے مفہوم ہیں لیکن لوگ جو ہے مس کر دیتے ہیں والدین کو۔ بعض لوگ اس طرح سے کرنے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی فوٹو اتار کر کے انہی کو پوجنے لگتے ہیں، انہی کو پرستش کرنے لگتے ہیں، انہی کے قبر پہ جاتے ہیں، انہی کو مانگتے ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا شرک ہے،
ये शिर्क इतना बड़ा जुर्म है जो नाकाबिल तमाफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों को माफ़ कर सकता है, लेकिन इस तरह के शिर्क को जो जुर्म है उसको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम मुसलमान भाइयों को वालिदैन के जो हुकूक है वो समझने और उसकी अदायगी करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन वख़ज़ुल मन आरद अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अज़्ज़ व अजल।